خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سفرناک میں سیر کرائیں گے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع کی جس کا نام ہے خانیوال۔ خانیوال کے شمال میں جو دو اضلاع ہیں ان میں ایک ہے جھنگ، دوسرا ٹوبا ٹیک سنگھ۔ مشرق میں ساہیوال ہے، مغرب میں ملتان اور جنوب میں وہاڑی ہے۔ رقبہ 10.5 لاکھ مربع ایکڑ ہے جبکہ آبادی 20 لاکھ ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل تک ایک بالکل بنجر سنسان ضلع ہوا کرتا تھا۔ 1863 میں نہر لوئر باری دوآب کے آنے سے یہ علاقہ، یہ بنجر اور ویران زمین گندم کا سونا اور کپاس کی چاندی اگلنے لگی، اور آج پاکستان میں ایک رول ماڈل ہے جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں۔ خانیوال کی تاریخی حیثیت مستند ہے۔ خانیوال کو آپ یوں سمجھیے کہ 3 سویلائزیشنز کا سنگم نظر آئے گا۔ آپ اگر خانیوال جائیں تو آپ کو ایسی بے شمار چوپالیں اور محفلیں ملیں گی جہاں ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز، اردو، خوبصورت اردو، پنجابی اور سرائکی، ان کا انتہائی حسین امتزاج نظر آئے گا۔ اس ضلع میں ایک مقام ہے تلمبا۔ تلمبا وہ جگہ ہے جہاں سے سکندر یونانی نے جب ملتان پر حملہ کیا تھا تو دریائے راوی کراس اس نے تلمبا کے مقام سے کیا تھا، اور آج بھی اس شہر میں ناچ گھر ایک ہے جو سکندر کے دور میں قائم ہوا۔ ہاں، سکندر دی شگرداں تے نچدیاں اور روایت یہ بھی ہے کہ سکندر جب یہاں سے گیا بڑے برے حالوں میں گیا، مطلب بیماری کی حالت میں، زخمی تھا، پھر اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا، کوئی ایران کے راستے بھاگ گیا، کوئی سمندر کے راستے اس طرف سے، لیکن ہم رکاب آنے والے بے شمار لوگ اپ کنٹری ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی، اور وہ ٹرائبز ابھی بھی موجود ہیں۔ کافرستان کا علاقہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، چترال میں وہ آثار موجود ہیں، سوات میں موجود ہیں، اور تلمبا میں کہتے ہیں جو رقاصائیں لشکر کے ساتھ آئی تھیں ان میں سے چند رقاصائیں یہاں پہ رہ گئی، بہت کی وجہ سے یہ ناچ گھر جو ہے یہ پھر چلتا گیا، اور آج بھی تلمبے کی وجہ شہرت ہے۔ تلمبا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بار بار اجڑا اور بار بار آباد ہوا۔ اسے قدیم دور میں راجہ تل اوب نے آباد کیا تھا، اور یہی تلمبا محمود غزنوی اور امیر تیمور کے غضب کا بھی نشانہ بنا۔ 1756 میں مرزا شریف بیگ نے تلمبا کا قلعہ بنوایا، اور تلمبا کے جنوب میں مامو شیر کے کھنڈرات ہیں، اور ایک مضبوط فصیل ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم، پوری ہراں، عبد الحکیم اور سرائے سدو خانیوال کے تاریخی قصبے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں سرائے سدو ایک بہت بڑا کمرشل سینٹر ہوا کرتا تھا۔ کبیر والا سے 35 کلومیٹر خطی چوٹ کے مقام پر صدیوں پرانے دربار خالد ولید کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خاطر وقف کیے رکھا۔ آپ محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، اور پھر یہیں آپ نے رحلت فرمائی۔ شہاب الدین غوری کے دور میں کہتے ہیں کہ ملتان کے ایک نامور گورنر علی بن کرماخ نے 1183 میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا اس بزرگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اب یہ مقبرہ بھی میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے۔ آپ آج بھی جا کر دیکھیں، چھوٹی اینٹ سے بنی سیڑھیاں اور غلام گردشیں عہد رفتہ کی بہترین یاد تازہ کرتی ہیں۔ جہاں تک مشاہیر کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم شخصیت اس ڈسٹرکٹ کی وہ ایک ڈاکو تھا، میاں چنو اس کا نام تھا، جو حضرت بہاؤالدین زکریا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس نے ایک یو ٹرن لیا لائف میں اور ایک بہترین انسان بنا، اور آج بھی لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں اور انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک شہر ہے اس ضلع کا جس کا آج نام میاں چنو ہے۔ اس شخصیت کا نام میاں چنو تھا جس کو میاں چنو کر دیا گیا۔ پھر سیاسی شخصیات میں ایک بڑی عام شخصیت سابق وزیر اعلیٰ تحریک پاکستان کے کارکن غلام حیدر وائن، ان کا تعلق بھی
اسی ضلع سے تھا. پھر سیاسی شخصیات کی ایک گیلیکسی ہے جسے لیڈ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. شاہ محمود قریشی کا ڈسٹرکٹ بھی یہی ہے, ان کی گدی ملتان میں ہے, وہ ناظم ملتان الیکٹ ہوئے تھے لیکن تعلق ان کا اسی ضلع سے ہے. پھر رضا حیات ہراج جو اس وقت بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں, بیرسٹر ہیں, ہمارے دوست ہیں, بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں اور اس ضلع کے بارے میں میری ذاتی معلومات میں بے پناہ اضافہ کرتے رہتے ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے. اور ان کے علاوہ میجر آفتاب ڈاہا ایک شخصیت ہیں جو اس علاقے کی پہچان ہے. حفیظ اختر رندھاوا ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں, ان کی پہچان بھی یہی ضلع ہے. اس کے علاوہ ہم مزید اس ڈسٹرکٹ کے بارے میں بات کریں گے. آج ہمارے پاس دو نوجوان طالب علم یہاں پہ موجود ہیں جن کا تعلق خانیوال سے ہے. جی جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خانیوال کا نام خانیوال کیوں رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خانیوال شہر کے جو ارلیسٹ سیٹلرز تھے وہ داہا خاندان تھا. داہا خاندان اپنے نام کے ساتھ دا ورڈ خان یوز کرتے ہیں, اسی لیے ان کی مناسبت سے اس شہر کو نام دیا گیا خانیوال. خانیوال جی بالکل. خانیوال پاکستان کا دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے, ریلوے جنکشن ہے. جنکشن ہے بہت بڑا. بالکل. تحصیلیں کتنی ہیں؟ جی تحصیلیں خانیوال شہر کی 4 ہیں, خانیوال, کبیروالا, جہانیہ اور میاں چنو. ٹھیک. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبیروالا کی کلفی اور کھیر بہت زیادہ مشہور ہے, اور میاں چنو کی مٹھائی بھیا بہت زیادہ تو بڑی مشہور ہے. لیجنڈری اور اس کے مٹھائی علاوہ وہاں کا سوہن حلوہ بھی بہت زیادہ مشہور میاں چنو کا. جی بالکل. کچھ لیا جیب چ نہیں نہیں برفی اتنے بن رہی, برفی نہ لوگ کپڑے دھو رہے ہوں. نہیں یار یہ کیا بات. جی ہاں جی, میاں چنو جہاں پراؤنا آئے پہلو کہ برفی لے آیا, نہیں چل پچھا. شوگر گرام چ اس برفی کا بڑا ہاتھ ہے جناب. ایسی برفی مان لوگ نہاؤ بڑھن تو برفی ہاتھ چلے ہاتھ میں کیوں ہوتی ہے؟ باہر اس تو نہیں رکھتے کوئی اور نہ کھا جائے. برفی تو بندے لے ہی ہوں نے, چنگی برفی تھی نہیں ہے جی. سر وہ تو سادیاں برفیاں کی گل کر رہے ہیں, منڈی جانی ہے خروٹ والی برفی. خروٹ والی برفی بندہ کھاوے گھٹ کھیلن بہت لگ پہ. بڑی شاندار برفی ہوتی ہے. ساروں نے کدی خریدی ہے بیچارے یہ پیچھے بھی ایک صاحب بیٹھے ہیں, آپ کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے. جی جناب. خانیوال کا جو سیاست میں کیریئر دیکھیں تو اس میں بہت پہلے 1946 میں ایک ایم ایل اے الیکٹ ہوئے تھے مسلم لیگ سے, اور ان کا نام تھا پیر بھٹن شاہ کھگا. کیونکہ اس سے کیا کہتے ہیں خانیوال کی شروع کی جو سیاست تھی وہ صرف کھگوں کے پاس تھی, اور اس کے بعد سارے ہراج اور کافی اور کھگے اب بھی وہی ہیں یا سرکتے ہوئے ساہیوال کی طرف آ گئے؟ کھگے وہاں ہیں لیکن اب ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہے, کیونکہ پاورز اب ڈسٹریبیوٹ ہوگی. پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں بھی پلیئرز آئے جس میں شبیر احمد اور راؤ افتخار انجم تھے, یہ کرکٹرز ہیں. کرکٹرز سے. اور ثنا میر جو پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ہے, ان کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے.